کا جو علاقہ ہے نا اس میں نا وہ بادشاہ جو تھا اس کے غلام تھے یہ لوگ. اب وہ بندہ جو ہے بادشاہ، اور یہ اس کے دریافت کرنے پر بتایا گیا کہ یہ ساتھ میں ایک علاقہ ہے، یہ اس بادشاہ کے غلام ہیں اور بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہیں. وہ شخص کچھ دیر حیران ہوا کہ یہ حالت غلاموں کی ہے تو بادشاہ کیسا ہوگا. یہ سوال تو اٹھتا ہے نا کہ اگر غلاموں کی یہ حالت ہے تو بادشاہ کیسا ہوگا. اس نے آسمان کی طرف دیکھا، سر اٹھا کر دیکھا اور عرض کرتا ہے، اے میرے مولا، میرے بادشاہ، میرے مالک، میرے اللہ، میں شکوہ تو نہیں کر سکتا، اتنی تو میری اوقات نہیں ہے کہ میں تجھ سے شکوے کروں، لیکن ایک چھوٹی سی عرض ہے کہ اس بادشاہ سے ہی غلاموں کا خیال رکھنا سیکھ لے، نعوذ باللہ. حالانکہ اللہ سیکھنے سے پاک ہے کیونکہ وہ تو عقل کل ہے، تو وہ تو ان چیزوں کو اس کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ہم ناقص عقل والے جو ہیں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جس چیز سے غلطی کریں، کیونکہ اللہ تو غلطی سے بھی پاک ہے. اچھا، وہ خیر اپنی جو اس نے کہنی تھی وہ کہہ گیا. اتنی بات کہہ کر وہ شخص چل دیا. کچھ دن گزرے تو ایک بزرگ آئے اور اس کا بازو پکڑ کر اسے ایک جگہ لے گئے، مطلب کسی اور جگہ لے گئے جہاں وہی غلام، وہی گھوڑے، اور دیکھتا کیا ہے کہ کسی گھوڑے کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے. جو اس نے غلام دیکھے تھے جو سونے کے اپنا پیٹھوں والے گھوڑوں پر سوار تھے اور جن کے سر پہ سونے کی ٹوپیاں تھیں، وہ ان غلاموں کا حال وہ بزرگ جہاں سے لے گئے نا اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بیان کرتا ہے. جہاں وہی غلام گھوڑے تھے اور دیکھتا کیا ہے کہ کسی گھوڑے کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، کسی غلام کا دھڑ گھوڑے کی پشت پر پڑا ہے، کسی غلام کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، کسی کے سر سے خون بہہ رہا ہے. تو بہہ رہا ہے، کوئی گھوڑے کو زخمی حالت میں واپس لے کر جا رہا ہے. وہ شخص حیران ہوا اور بزرگ سے پوچھا، جناب آپ کون ہیں اور یہ سب کیا ماجرا ہے. بزرگ سے نا پوچھتا کہ جناب آپ کون ہیں اور یہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ سب کیا ماجرا ہے. اس وقت اس بزرگ نے کہا کہ یہ وہی غلام ہے جو اس دن سونے میں لپٹے ہوئے تھے. آج یہ ایک جنگ سے واپس آ رہے ہیں، اس لیے ان کی یہ حالت ہے. مجھے خواب میں بس اتنا ہی کہا گیا ہے کہ اسے کہنا کہ بادشاہوں کے لیے قربانیاں دینیاں بھی سیکھے. اگر وہ سونے کی ٹوپیاں اور سونے سے اپنا بنی ہوئی پیٹھوں والے گھوڑوں پر بیٹھے ہیں تو انہوں نے بادشاہ کے لیے قربانیاں بھی دی ہیں. ہم اللہ کی خاطر کسی ایک بندے کو کھانا نہیں کھلاتے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یا اللہ جتنی زمین ہے نا، یہ جو خوبصورت جگہ مجھے نظر آ رہی ہے ساری میری ہو جائے. دیکھیں اگر وہ سونے کے ٹوپیاں پہن کر، یہ ایک دنیاوی معاملہ ہے، ٹھیک ہو گیا. اگر آپ تو وہ بعض علماء، ایک تفسیر میں نے پڑھا تھا یا کسی استاد صاحب سے سنا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ تفسیر کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے، انہوں نے کہا کہ جناب اللہ کی طرف وہ آیت مبارک کی جو ہے نا تفسیر، اس میں لکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف کو اگر ایک قدم چلتا ہے نا، اللہ اس کی طرف 2 قدم چلتا ہے. حالانکہ اللہ چلنے سے پاک ہے، وہ تو جسم نہیں ہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے مثال دے کر سمجھایا ہے کہ جو اللہ کے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے نا، اللہ اس کے 2 ہاتھ قریب ہوتا ہے. تو اس لیے اگر اللہ سے کچھ لینا ہے نا پھر قربانیاں دینا سیکھیں، ٹھیک ہو گیا. تو وہ انہوں نے اس کو جواب دیا کہ مجھے خواب میں صرف اتنا ہی بتایا گیا ہے کہ اسے کہنا کہ اگر بادشاہوں والی زندگی گزارنا چاہتے تو بادشاہوں کے لیے قربانیاں دینا بھی سیکھے، اور ان غلاموں سے سیکھ لے. یقین یہ اتنا بڑا جملہ ہے نا، یقین جانے اتنا بڑا جملہ ہے یہ کہ اگر پوری زندگی کی تکلیفیں اس ایک نقطے پر کاٹی جا سکتی ہیں. ہم یہاں گھر بیٹھ کر باتیں کر دیتے ہیں، جی فلاں وہ لے، فلاں کو وہ ملا اور فلاں کو یہ ملا، مجھے اللہ کی ذات نے کیا دیا، نعوذ باللہ. آج مختصر میں کہتا ہوں اگر کچھ لینا ہے نا تو پھر قربانی دینی سیکھیں، محبوب کے لیے، اللہ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، غریبوں کے لیے. یہ ابھی تقریباً 2 تاریخ کو میری والدہ کا وصال ہوا ہے تو مجھے پتہ چلا ہے کہ صبر کیا چیز ہوتی ہے. تو قربانی جو ہے نا صبر سے آتی ہے. قربانی اب کتنا پیارا جانور ہوتا ہے. آپ عید الاضحیٰ دیکھ لیں تو اس پہ کتنا پیارا آپ کا جانور ہوتا ہے، اور آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ جو میرا سب سے خوبصورت جانور ہے نا میں اللہ کے راستے میں وہ قربان کروں. تو اگر آپ نے قربانی دینی آپ نے اگر سیکھ لی نا، یقین جانے کسی کی تلخ باتوں کو قربان کر دیں، کسی کے مزاج کو قربان کر دیں. اس نے جو بھی کہا ہے نا آپ سے، آپ صبر کریں. اور صبر کی جو
پہلی سیڑھی ہے نا وہ قربانی دینا ہے. یہ چیز ذہن میں رکھیں. قربانی کے بغیر صبر آپ نہیں کر سکتے. جس بندے میں صبر ہوگا اس کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ وہ قربانی دینے والا ہوگا رشتہ داروں کے لیے, دوستوں کے لیے. اور دیکھیں اللہ کے دین کے لیے قربانی دیں. جہاد کیا ہے؟ اللہ کے دین کے لیے قربانی ہے نا. تو آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم لوگ جہاد تو ہم بیان نہیں کرتے, اور جو بندہ جہاد بیان کرے وہ بیچارہ تو ویسے ہی اس کو دوبارہ اس پہ بیان پہ پابندی لگ جاتی ہے کہ یہ جی لوگوں کو اکسا رہے ہیں. تو لہٰذا آپ اپنے آپ دیکھیں, ہر بات اور ہر چیز سامنے نہیں لائی جاتی. تو اللہ کی ذات کے لیے, لوگوں کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, غریبوں کے لیے قربانیاں دینے سیکھیں. اور اللہ کی طرف سے جو کوئی آزمائش آتی ہے نا اس پہ صبر کرنا سیکھیں, اور اللہ کے ساتھ شکوے نہیں کرتے. اگر اللہ سے کچھ پانا ہے تو پھر شکوے نہیں. اس نے شکوہ کیا تھا نا کہ نعوذ باللہ تو اپنے غلاموں کے لیے اس بادشاہ سے کچھ سیکھ لے, تو پھر اس نے اس کو دکھایا ہے کہ یہ غلام اگر آج سونے کی ٹوپیاں پہن کے جا رہے ہیں نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بادشاہ کے لیے قربانیاں دی ہیں, اور بادشاہ کے لیے انہوں نے قربانیاں دی تو پھر بادشاہ نے بھی ان کو نوازا ہے. تو آپ اللہ کی رضا کی خاطر اپنے نفس کی قربانی دیں, انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ کو بھی نوازے گی.